یہ آیت نمبر 244 یہاں ختم ہو رہی ہے دوسرے پارے کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ من کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرضا حسنا قرض حسن، فیضاعفہ پس اللہ تعالیٰ اس کو دگنا دیں گے، اضعافا کثیرہ کئی گنا کر کے، واللہ یقبض اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کرتے ہیں، ویبسط اور اس کو کشادہ کرتے ہیں، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کو قربان کرنے کا تذکرہ تھا، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں جان لگانے سے درے کرتا ہے ان کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ موت تو ہر حال میں انسان کو آ کر رہنی ہے۔ اس آیت میں مال کی قربانی، مال کو خرچ کرنے کا جو ہے وہ فضیلت اور اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، فقراء اور محتاجوں پر خرچ کرے، ان کو دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو دینا ہے۔ اور پھر اس صدقہ خیرات کو قرض کا ہے، جیسے آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے کے بعد ظاہر ہے وہ قرض واپس ملتا ہے، واپس لینا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی صدقہ خیرات کو قرض کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اس کا بدل تمہیں ملنا ہے۔ صرف وہی نہیں کہ آج آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، 1000 روپیہ قرض دیا ہے، وہ آپ کو 1000 لوٹا دے گا۔ اگر زیادہ بھی زیادہ کرے گا، جو ہے 100 اوپر 100 200 اوپر دے دے گا، چلو آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو میں جو ہے آپ کو ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے بلکہ اضعاف کئی گنا کر کے دیں گے۔ آپ نے 1000 اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس 1000 کا جو ہے کئی ہزار آپ کو لوٹائیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ اب اس آیت کو سن کر جو یہودی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون اللہ کو قرض دے گا؟ نعوذ باللہ آگے آئے گا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ونحن اغنیاء ہم مالدار ہیں، یعنی اس طرح گستاخانہ کلمات کہنے لگے۔ حالانکہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرض سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرما دی کہ لقد سمع اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات بھی سن لی ہے جو اس آیت کو سن کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے اور ہم جو ہے وہ غنی اور مالدار ہیں۔ تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ آیت آئی تو انہوں نے جو ہے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 2 کھجوروں کے باغ تھے، تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ تو یہ میں باغ جو ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک باغ جو ہے وہ صدقہ کر دو، ایک باغ جو ہے اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے رکھ لو۔ پھر انہوں نے ایک باغ جو ہے وہ صدقہ کیا، آتا ہے کہ جس میں 600 کھجور کے درخت تھے، یعنی اس طرح جو ہے۔ اسی طریقے سے آگے آیت آئے گی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور پھر تم جو ہے نیکی حاصل کر سکو گے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے جو ہے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو جو ہے اپنے ہاں اس کی، یہ تو پہلی احادیث تو تھی دنیاوی لحاظ سے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اور یہ حدیث آخرت کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھجور کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر آدمی کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے بڑھاتے ہیں، ایسے پرورش کرتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی ایک جانور کی، کسی بچڑے کی، کسی بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو دانہ پانی دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو موٹا تازہ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کے دیے ہوئے صدقے کو بڑھاتے ہیں
اور اس کو कई गुना करके जो है इंसान को इसका अजर अता फरमाते हैं। आगे फरमाया कि वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, कोई आदमी ये ना सोचे कि मैं अल्लाह की राह में सदका खैरात करूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा। तो फरमाया कि अल्लाह ही रिज़्क़ को तंग करते हैं, अल्लाह ही रिज़्क़ को कुशादा करते हैं। आदमी बज़ाहिर तो ये समझता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो हकीकत में अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला जिसके चाहते हैं रिज़्क़ को जो है ना बंद कर देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं रिज़्क़ को कुशादा कर देते हैं। तो इसलिए जिसको अल्लाह ताला ने दिया है तो वो जो है उस पर सांप बन कर ना बैठे, बल्कि उसको खर्च करे। खर्च करने से माल बढ़ता है, जितना आदमी खर्च करता है अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है उतना ही अता किया जाता है। और फरमाया कि वइलैहि तुरजाऊन, और फिर तुमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो ये माल हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहना, और ना ही तुमने हमेशा इस माल के अंदर रहना है, बल्कि एक दिन तुम्हें मौत आ जानी है, और जो तुमने कमाया होगा वो सारा पीछे वालों के लिए छोड़ कर चले जाओगे, और तुम्हारे काम वही आना है जो तुमने आगे भेज दिया, तो वही तुम्हारे लिए काम आना है। जैसे कि हदीस पाक के अंदर आता है कि अरबों के अंदर दस्तूर था कि जब आदमी मरता था तो उसके साथ उसका माल भी ले जाते थे, अहल वयाल भी होते थे, और नेका माल भी वैसे इंसान के साथ। फरमाया दो चीज़ें इंसान की वापस आ जाती हैं, एक चीज़ इंसान के साथ रह जाती है कि अहल वयाल भी वापस आ गए दफन करके, और माल भी वापस ले आए, सिर्फ इंसान का अमल उसके साथ रह गया, जो उसने खर्च किया होगा, जो नेकी की होगी वही उसके साथ रह गया। तो अल्लाह ताला हमें जो है अपना माल जो है